بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اکثر دعاؤں میں یہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ وہ لوگ جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے ہمیں ان میں شامل فرما۔ کیوں کہ ایک حدیث جو بخاری اور مسلم کی ہے، جس میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں امت مسلمہ کے بعد ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور بلکہ یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن ایک کے ساتھ ساتھ اور اللہ ان کی برکت سے ہزاروں لوگوں کو ان کے ساتھ جنت عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی حدیث میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان خوش نصیبوں کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، ان نشانیوں کو غور سے سنیے گا اور ان پر عمل بھی کیجیے گا۔ پہلی نشانی، وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان کی میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ فرمایا، اے لوگوں وہ بدشگونی نہ لیتے ہوں گے۔ بدشگونی کسے کہتے ہیں؟ بدشگونی کہتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، آج فلاں شخص کا چہرہ دیکھا تھا، سارا دن میرا خراب گیا، آج کالی بلی میرا راستہ کاٹ گئی ہے، اب مجھے سفر پر نہیں جانا چاہیے۔ فلاں عورت جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے، ہمارے گھر میں پریشانیاں آ گئی ہیں، منگل کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، منگل کا دن اچھا نہیں ہوتا، منگل کو شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو مسلمان اپنی زبانوں سے بولتے بھی ہیں اور پھر ان باتوں پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ بندہ مومن کا تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ساری کائنات بھی مل کر اگر مجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور ساری کائنات مل کر بھی مجھے اگر نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر میرا کریم رب نہ چاہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، تو اسے بدشگونی کہتے ہیں۔ اور دوسری نشانی ان خوش نصیبوں کی بتائی جو بغیر حساب اور عذاب کے اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ فرمایا، وہ فال نہ نکلواتے ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہر انسان اپنی زبان سے یہ بھی کہتا ہے، جی آنے والے کل کا، آنے والے منٹ کا پتہ نہیں، اور کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، اور اس کے باوجود بھی انسان جگہ جگہ بیٹھ کر لوگوں کو کہے، بتاؤ آنے والا سال کیسے گزرے گا، میرے قسمت کا ذرا ذائچہ بنا دیں، میرے کاروبار کے بارے میں بتا دیں کہ ٹھیک چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ اے خدا کے بندے، وہ بھی تیری طرح کے انسان ہیں، کیوں ان کے پاس بیٹھ کر اپنا ایمان خراب کرتا ہے؟ کیوں نجومیوں کے پاس بیٹھ کر ان کی غلط باتوں پر یقین کر کر اپنے ایمان کو بھی خراب کرتا ہے اور پھر ان باتوں کو مان کر اپنی زندگی بھی خراب کرتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، تو یہ فعال، یہ نجومی، ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ چیزیں ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی کہ وہ لوگوں کے پاس بیٹھ کر ان سے اپنے حال کے بارے میں پوچھے، حالانکہ ان بیچاروں کو اپنا نہیں پتا ہوتا کہ آنے والے لمحوں میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ بھی بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اگلی نشانی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بتائی۔ فرمایا، وہ شرکیہ جار پھونک نہ کرتے ہوں گے۔ دم کرانا میرے بھائیوں اور بہنوں دین اسلام میں جائز ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر جسم پر پھونکنا یا اس سے دم کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن کسی ایسے انسان کے پاس جانا جسے غسل کا طریقہ بھی نہ آتا ہو، جو نماز بھی نہ پڑھتا ہو، اور یہ بھی نہ پتا ہو کہ وہ آپ کو کیا پڑھ کے پھونک رہا ہے، اور وہ کیا آپ کو کاغذ پر لکیریں مار کے کہہ رہا ہے، جاؤ اس سے تمہارے کام بن جائیں گے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی قرآن پڑھ کر آپ کو دم کرتا ہے تو ٹھیک، اگر کوئی ایسی چیزیں پڑھ رہا ہے جن سے پتہ ہی نہیں یا جن کے مطلب ٹھیک نہیں بنتے، تو ان چیزوں سے بھی اہل ایمان کو بچنا چاہیے۔ اور اگلی نشانی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بتائی جو بغیر حساب اور عذاب کے اللہ کی جنت میں مسکراتے ہوئے داخل ہو جائیں گے۔ فرمایا، وہ ہر حال میں اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے، ان کی امیدیں اپنی دکانوں، اپنے کاروبار، اپنے علم، اپنی صلاحیتوں پر نہیں ہوں گی، وہ ہر حال پہ اپنے مالک پر حد درجے کا بھروسہ رکھنے والے ہوں گے۔ تو یہ وہ نشانیاں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بغیر حساب کے جنت میں جانے والے لوگوں کی بتائیں۔ ان باتوں پر عمل بھی کریں میرے بھائیوں اور بہنوں، اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں، اللہ ہمیں اور تمام امت کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ آمین۔